والیوم نمبر 31، حدیث نمبر 751۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کلونجی ہر مرض کا علاج ہے مگر موت کا نہیں۔ حدیث نمبر 752۔ حضرت ام قیس بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تم ادے یعنی قدرتی بوٹی کا استعمال ضرور کیا کرو، یہ 7 بیماریوں میں مفید ہے، جیسے حلق کے ورم کے لیے اسے ناک میں ڈالا جائے اور پسلی کے درد کے لیے اسے حلق میں ڈالا جائے۔ حدیث نمبر 753۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کے مہینے کو بے برکت خیال کرنا سب فضول خیالات ہیں، البتہ کوڑ والے شخص سے دور رہنے کی کوشش کیا کرو۔ حدیث نمبر 754۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کھمبی ایک بوٹی ہے جو خود بخود اگتی ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے مفید ہے، یہ عام طور پر کھیتوں میں اور بارش کے موسم میں پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 755۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تو وہ فرمایا کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح بتایا ہے کہ بخار کی حرارت کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 756۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون سے موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 757۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بری نظر لگ جائے تو دم کر لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 758۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک بچی دیکھی جس کے چہرے پر کالا نشان تھا۔ آپ نے فرمایا، اس پر کسی سے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر ہو گئی ہے۔ حدیث نمبر 759۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری نظر لگنا حق ہے۔ حدیث نمبر 760۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے لیے ایک مسنون دعا، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 761۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے یوں دم فرماتے تھے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ ہی کے حکم سے بیمار کو شفا ملتی ہے۔ حدیث نمبر 762۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بہترین طریقہ عمدہ فعل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، فعل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھے کلمات جو تم کسی شخص سے سنو۔ حدیث نمبر 763۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں کے جھگڑے پر فیصلہ صادر فرمایا۔ ایک عورت نے دوسری حاملہ عورت کے پیٹ پر پتھر مارا جس سے اس کے پیٹ کا بچہ مر گیا۔ انہوں نے اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کی دیت میں ایک غلام یا
چاندی دی جائے۔ یہ سن کر دیت یعنی خون کا معاوضہ دینے والی عورت کے سرپرست نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی دیت کیسے ادا کروں جس نے نہ کھایا نہ پیا، نہ وہ بولا نہ چیخا؟ اس پر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ قابل معافی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کہانوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 764۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تندرست اونٹ والے کا عقیدہ نہ بگڑ جائے کہ میرے اونٹ کو بیمار اونٹ کی وجہ سے بیماری لگی ہے۔ حدیث نمبر 765۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو مار ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی عذاب پائے گا کہ پہاڑ سے گرایا جائے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو دوزخ میں ہمیشہ اسے یہی عذاب دیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا ہوگا اس کو دوزخ میں بھی ہمیشہ ایسا عذاب ہوگا کہ وہی ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے کر خود کو مارتا رہے گا۔ حدیث نمبر 766۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پنکھ میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 767۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچا کیا وہ آگ میں جلے گا، کیونکہ یہ ایک تکبر کی نشانی ہے، لیکن اس میں 4 لوگوں کو چھوٹ ہے۔ عورتیں، بے خیالی میں کپڑا ٹخنوں سے نیچا ہو جائے، کسی کا پیٹ بڑا ہو یا کمر پتلی اور کوشش کے باوجود کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، پاؤں پر زخم ہو تو گرد و غبار اور مکھیوں سے حفاظت کی وجہ سے نیچے کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر غرور میں مدہوش، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں دھستا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ سبز یمنی چادر پسند تھی۔ حدیث نمبر 770۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک سبز یمنی چادر ان کی میت پر ڈالی گئی تھی۔ حدیث نمبر 771۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، ایک یہ کہ کوئی شخص ایک ہی کپڑے سے اپنی کمر اور پنڈلی کو ملا کر باندھ لے اور شرمگاہ پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو، اور دوسرا یہ کوئی شخص ایک کپڑے کو اس طرح جسم پر لپیٹے کہ ایک طرف کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 772۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا پھر اسی توحید کے عقیدے پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 773۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے اور مردوں کو
ریشم اور دیباس پہننے اوڑھنے اور اس کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 775۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں اتار کر یا دونوں پہن کر چلنا چاہیے۔